گاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارکہ کے اس جمعۃ الوداع میں ہماری شرکت ہے۔ توبہ کا مہینہ، سیام کا مہینہ، قیام کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ وہ ماہ مبارک جس نے ہمیں راتوں میں کھڑا ہونا سکھایا، وہ پاکیزہ مقدس مہینہ جس نے ہمیں راتوں کو رونا سکھایا، یہ وہ شہر مبارک جس نے ہمیں لمبے سجدے کا ذوق دیا تھا، جس نے ہمیں تلاوت قرآن کی لذتیں عطا کی۔ قرآن سننا اور پڑھنا بنسبت دوسرے مہینوں کے اس ماہ مبارکہ میں کچھ اور ہی لذت تھی۔ اسی ماہ مبارک نے ہمیں خیرات کا جذبہ دیا، دوسروں کے درد کا احساس دیا، بھوک اور پیاس کی شدت سکھائی۔ نہ جانے ایک ماہ مبارک نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، اور یقیناً اس کی رخصتی پر غمگین ہونا ایک مومن کی شان ہے۔ اس کی رخصتی پر ظاہر سی بات ہے جسے احساس ہوگا نعمتوں کا، وہ تو پکار اٹھے گا کہ اے رب ذوالجلال، اچانک مجھ سے یہ ساری نعمتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمارے رات میں کھڑے ہونے کی لذت، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت، اور ہمارے گھروں میں سحر و افطار کی یہ تمام رونقیں اچانک رک سی جاتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیزوں، کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اٹھتے ہوں اور چولہے جلاتے ہوں اور مختصر سے کھانے پر اکتفا کر کے جلد سے اپنے منہ کو بند کر لیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ اور کون ہے جو سورج کے ڈھلتے ہی مغرب کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ جاتے ہوں؟ ہزاروں نعمتوں کو سامنے پڑی ہوئی دیکھ کر کے بھی میرے مولا کا انتظار کرتی ہے قوم کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اذان مغرب کا، تبھی ہم اپنے حلق کو تر کر سکتے ہیں۔ باقی ہزار ٹھنڈے پانی، ہزار پھل میوہ جات رکھے ہوں، ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہ صبر ہمیں رمضان نے سکھایا تھا، یہ اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ رمضان نے ہمیں دیا تھا۔ یقیناً اس کے جانے پر ایک مومن اشکبار ہوتا ضرور ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوگا کہ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی یہ اعلان ہو گیا مولا کی طرف سے کہ فلاں بن فلاں نہیں بخشا گیا، اس کے روزے منہ پر مار دیے گئے، اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئی، تو ہائے محرومی وائے حسرتا، مجھے بتاؤ پھر کس انتظار میں ہم اپنی زندگی کے دن کاٹیں گے؟ اور کون سی وہ گھڑی ہے جس میں بخشش کا اتنا بڑا دریا موجیں مارتا ہو؟ رب ذوالجلال کی ندائیں اور کون سی راتوں کو آنے والی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لیلۃ القدر کے علاوہ یا رمضان کی راتوں کے علاوہ رب ذوالجلال اور سال بھر کی راتوں میں تمہیں بخشش کے لیے اعلان کرتا ہے، سوائے چند راتوں کے؟ لیکن رمضان کی ہر رات، حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات لاکھوں فرشتوں کو مولا اتارتا ہے کہ جاؤ میرے بندے دن بھر بھوکے تھے، رات کو ان کی تفریح قلب کے لیے تم ان کے ارد گرد رہ کر انہیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ہر رات لاکھوں فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث پاک میں ہے جب جمعۃ الوداع آتا ہے، آخری رمضان کا جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، پورے رمضان میں جتنے فرشتے اترے تھے سب ایک ساتھ آج اتارے جاتے ہیں، اور انہیں حکم بھی ہوتا ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے تھے ان سے مصافحہ کر کے آؤ، جو میرے لیے بھوک برداشت کرتے رہے ان سے مصافحہ کر کے آؤ۔ حدیث پاک میں ہے آج کے دن اللہ کے ملائکہ کئی لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ فرشتے جب ہم تلاوت کرتے ہیں روزے کے عالم میں، دوسرے تو ہمارے قریب نہ آنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ، اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ،
اور ان کی تلاوتوں کو اپنے منہ سے لے لیا کرو. ہم روزے کے عالم میں جس طرح کی بھی ہمارے منہ میں بو آتی ہو، لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے ملائکہ کو اتارتا ہے. یہ تمام تر نعمتیں اچانک ہم سے اٹھا لی جائیں گی. ہم بارہا کہتے رہے رمضان سے پہلے کہ یہ شہر غنیمت ہے، یہ ماہ غنیمت ہے، یہ فرصت کا موقع ہے، بار بار کسی کو نہیں دیا جاتا. اور چلو اب گزر رہا ہے رمضان، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس بندے کا یہ آخری رمضان ہے، اسی سال اس کی موت آنے والی ہے، کسی حادثاتی طور پر بھی موت آ سکتی ہے، کسی کو بیٹھے بٹھائے اٹیک آ کر موت آ سکتی ہے، تو پھر افسوس نہ کرے ایک مومن بندہ تو کیا کرے. میرے عزیزوں، جو بچے ہوئے دن ہیں میرے مولا کو منانے کے دن ہیں. یہ آخری جمعہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بخشش کا اعلان نہ ہوا تو بہت بڑی محرومی ہمارے ہاتھ آئی، بہت بڑی ہرما نصیبی ہمارے ہاتھ آئی. وہ کیسے کیسوں کو بخشتا ہے. میں یہاں پر دو چند باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان نے ہمیں کیا سکھایا تھا، رمضان نے ہمیں کیا دیا تھا. رمضان کا سب سے بڑا ایک اثر یہ تھا کہ ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا، ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر انا تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ایگو تھا، اسے مار دیا تھا. ہم غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنے میں بھی عیب نہیں سمجھتے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں محسوس کرتے تھے. میرے عزیزوں، رمضان نے دوسروں کے درد کا احساس دیا. کیا تمہارے گھروں میں ایسا نہیں ہوا کہ کچھ پکایا گیا ہو اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کسی مسکین کا انتظار کیا جا رہا ہو؟ کیا ہر گھر والے اپنے طرف سے کوئی صدقہ نہ نکالے ہوں؟ مسکینوں کا انتظار کرنا دنیا کے لیے میرا یہ چیلنج ہے. ہزاروں ویلفیئر سوسائٹیاں کیوں نہ ہو، بہت ساری ریلیف تنظیمیں کیوں نہ ہو، لیکن غریبوں اور مسکینوں کے درد کا احساس انہیں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ بھوکے رہتے نہ پیاسے رہتے ہیں. حقیقت میں اگر مساکین اور غربا کے بھوک اور پیاس کا احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو ہوگا، جو روزہ رکھتے ہیں، جن کی پیاس اور بھوک کی شدت انہیں بتاتی ہے. میرے عزیزوں، سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج دیا تھا کہ رمضان المبارک کے لیے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری اصل عبادت دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے لیے اپنے اندر فیلنگ محسوس کرنا. آپ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے نکلے ہوئے تھے. وہ برسوں ان سے پیسے جمع کر کے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر. آپ درمیانی راستے پر تھے، ایک جگہ جہاں آپ کا قافلہ پڑاؤ کیا. آپ دیکھتے صبح صبح کا وقت ہے، قریب میں کوئی غریب آبادی تھی، ایک جھوپڑی سے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نکلی، 8 یا 9 سال کی بچی. وہ دوڑتی ہوئی آئی، کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کچرے کے ڈھیر میں وہ کچھ سمیٹتی رہی اور ایک مری ہوئی چڑیا ملی تو اس کے پر نوچ کر کے وہ آدھی چڑیا کھائی اور لے کر جانے لگی. ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی گھن سی ہوئی کہ ایک مردہ پرندہ یہ بچی کیسے کھا رہی ہے. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں، میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں. کہا یہ مری ہوئی پرندے کو تو کیسے کھا رہی، چڑیا کو؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا اے آنے والے بزرگ، بتاؤ جس کے گھر میں 8 دن سے کھانا نہ پکتا ہو، جہاں روزی آنے کے کوئی ذریعے ہمارے پاس نہ ہو، نہ ہمیں کوئی خیرات کرنے والا ہے، کیا اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جان بچانے کے لیے مردہ کھا لیا جائے؟ ابن مبارک فرماتے میرا دل دہل گیا. میں اس کے گھر جا کر دیکھا تو سارے کے سارے برتن سوکھے پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے یہاں پر کوئی چیز آئی نہیں ہے، نہ کوئی اناج کے اثرات، نہ کسی پکی ہوئی چیز کی وہاں خوشبو. حضرت ابن مبارک نے کہا میں نے اپنے پورے جو حج کے پیسے تھے سب جمع کر کے اس بچی کی جھولی میں ڈال دیا. کہا بیٹا اس کو لو اور عیش سے جیو، جو ضرورت ہو کھایا کرو. بیچ راستے سے آپ پلٹ کر کے اپنے وطن آ گئے، حج کے لیے نہیں، حج کے لیے جا نہ سکے. واپس جب آئے تو بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جا چکے تھے، پھر وہ حاجی جب واپس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حج کیسا ہوا؟
تو حاجی کہتے تھے ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم تو عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ عرفات میں تھے، ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ مینا میں تھے، ہم ابن مبارک کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے، ہمارے حج کا نہ پوچھو، ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم نے حج کیا ہے۔ لوگوں نے کہا تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تو ابن مبارک کو حج کے موسم میں ان کے گھر میں دیکھا اور تم نے ان کے ساتھ حج کیسے کیا؟ یہ معاملہ بڑا تو ابن مبارک کے پاس لوگ آئے، پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حج کیا اور آپ تو یہی تھے۔ آپ رونے لگے، میرا رب ذوالجلال بڑا مہربان ہے، میں نے ایک بچی پر کیا رحم کیا، اس نے مجھ پر ایسا رحم کیا کہ میری شکل کا ایک فرشتہ میرے لیے حج کے لیے بھیجا اور وہ ہماری جانب سے حج کرتا رہا۔ عزیزان گرامی، یہی عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل عبادت تو یہ ہے میرے عزیزوں، کسی کے درد کا احساس کرنا، کسی کے دردوں کے متعلق اپنے اندر فیلنگ لانا، اور یہ سب سے بہترین موقع رمضان ہمیں دیتا ہے۔ آج ہزاروں مساکین خوشحالی سے اپنے گھروں میں افطاری کر رہے ہیں، جو سال بھر ان کے گھر نہیں پہنچتے تھے، آج ان کے گھروں میں وہ سب آ جاتا ہے۔ مجھے تو اس چیز کا درد ستاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر رمضان کے جانے کا کسی کو درد ہوتا ہوگا تو غربا اور مساکین کو ہوتا ہوگا، غریبوں کو ہوتا ہوگا، کیونکہ ان کے دسترخوان پھلوں سے بھر جاتے تھے، ان کے دسترخوان شربتوں سے بھر جاتے تھے۔ جہاں امیر شربت بناتا تھا غریب کو بھی دے دیتا تھا، جہاں امیر اپنے لیے پھل خریدتا تھا اسے انہیں بھی دے دیا کرتا تھا۔ امیروں کو کہاں احساس کہ رمضان جا رہا ہے، پیسے لیا پھر جو من کیا خرید لیا۔ غریبوں کو سب سے زیادہ احساس ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اب اچھی خوشبو والے کھانے ختم ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، رمضان المبارک کے جانے کا احساس کرنا یہ سنت رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار رو پڑتے تھے، رمضان کے گزرتے ہی آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ صحابہ کرام کے حالات یہ تھے کہ کچھ صحابہ کرام بیمار ہو جاتے تھے، ان کی عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہا جاتا تھا کہ اچانک اب رب کے کئی دروازے ہم پر بند ہو رہے ہیں، کئی دروازے آج بند کیے جا رہے ہیں، تو اے لوگوں ہم بیمار نہ پڑے اور نہ روئیں تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنے نصیب کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جن کی نیکیوں کا حال یہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنے عمر کی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود وہ عمر ابن خطاب عید کے دن سارے لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ پرانا لباس پہن کر کے گھر میں روتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ رمضان گزر گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، اور آپ لوگوں نے آ کر کے پوچھا امیر المومنین سے کیا آپ اس وقت رو رہے؟ یہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ سنو میرے عزیزو، ہم جو عید مناتے ہیں وہ امیر المومنین کی عید کیا تھی؟ کہتے ہیں اے لوگوں، عید تو اس کی ہے جس کے متعلق مولا نے رب کی طرف سے یہ فرمان آیا ہوگا کہ اس کے روزے منہ پر مار دو، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دو۔ تو میری عید نہیں وعید ہے، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہ جانے ہمارے روزے قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے۔ ہمیں کہاں احساس ہے، ہم تو اپنی خریداری میں مست ہیں۔ جو کچھ بھی روزے نہیں رکھا وہ بھی سب سے زیادہ شاپنگ میں مصروف ہے، جو کبھی تراویح نہ پڑھا وہ اپنے گھر کو سجانے میں مصروف ہے۔ میرے عزیزو، یہاں رمضان کے جانے کا احساس میں سمجھتا ہوں اس کو ہوگا جس نے پابندی سے تراویح پڑھی تھی، اس کو درد کا احساس ہوگا جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سننے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہوگا، اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے مسجدوں میں قدم رکھتا تھا، اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا جو اپنی سادی سی افطاری میں بھی رب کا شکر بجا لاتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر مولا کے شکر بجا لاتا تھا، اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا۔ باقی جن کے نہ روزے تھے، نہ تراویاں تھیں، نہ ان کی تلاوتیں تھیں، انہیں کیا ہے، رمضان ویسی ہے جیسے اور دن تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، ہو سکے رب تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا لو، اور اب بھی وہ معاف کرنے پر تیار ہے، اب بھی وہ بخشش کا پروانہ دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارا نام اس فہرست میں نہ آ گیا ہو جن کو اس سال اٹھایا جانے والا ہے، ان لوگوں کے نام میں ہمارا نام آ نہ گیا ہو جن کے پاس ملک الموت کو بھیجا جانے والا ہو، جن کی آخری سانسیں گنتی کی رہ گئی ہوں۔
عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہے، اور بخشوانے والے ایسے ایسے لوگوں نے بخشوا لیا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں. امام حسن بصری ایک بار رمضان میں بیان کر رہے تھے، سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے توبہ کر لیا. یہ دیکھیں رمضان میں توبہ کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک بندہ جو گنہگار تھا، عادت لت سی پڑی ہوئی تھی گناہ کی، ایسی کہ چھوڑنے سے چھوٹتی نہیں، توبہ تو کر لیا. امام حسن بصری کے دربار میں ان کی جب محفل ختم ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا، اسے نشے کی عادت تھی یا کچھ گناہ کی عادت تھی، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نکلا. جیسے ہی یہ رمضان کے ختم کے دن تھے، یہ رمضان گزر چکا تھا، وہ اپنے گناہ کے قریب ہی گیا تھا، غیب سے ندا آئی، اے بندے کیا تجھے احساس نہیں، تجھے ہم نے حسن بصری کی محفل میں تو معاف کر دیا تھا، تجھے پوری طرح سے صاف کر دیا تھا، کیا تو ہماری اس رحمت کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا؟ وہ بندہ بے اختیار روتا ہوا وہاں سے نکل آیا. ظاہر سی بات ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ پر کوئی ہمیں استقامت بخشتا ہے، اس توبہ پر کوئی قائم ہمیں رکھ سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ہی ذات ہے، وہی پھر ہمیں رمضان کے بعد بھی بچا سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ہے. فرماتے ایک عورت روتی ہوئی ان کے گھر آئی تھی اور یہ کہنے کے لیے کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، جوان لڑکا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں. حسن بصری نے پوچھا کیا وہ ہماری مسجد میں آتا تھا؟ کہا اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا، ہاں بس اس نے عیاشی بہت کی ہے. لیکن اے امام، اب وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن بستر پر ہے، اس کا علاج نہیں ہونے والا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن میرے بچے نے صرف مجھ سے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. حسن بصری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ، تمہارا بیٹا گنہگار ہے، تمہارا بیٹا پاپی سیاہکار ہے، ہم اس کے جنازے میں پڑھانا تو دور حاضر بھی نہیں ہوں گے، کہیں اللہ کا عذاب آئے تو میں بھی اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں. وہ بوڑھی خاتون روتی ہوئی گھر آئی. بیٹے نے پوچھا اماں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا تمنا رکھتا ہے؟ تیرے گناہ ایسے ہیں کہ پورا مجمع جانتا ہے، پورا شہر جانتا ہے. اس نے ہچکیاں لینی شروع کی. کہا حسن بصری کے زمانے کا وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے اگر میں اتنا گنہگار ہوں اور جس کے جنازے میں حسن بصری بھی نہیں آ سکتے تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں. ماں اگر میری موت ہو جائے صرف میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیر میں رسی باندھ کر شہر کی گلیوں میں مجھے کھینچتا ہوا لے جانا، میری میت کو کھینچتے ہوئے لے جا کر کسی گٹر میں ڈال دینا، جیسے کوئی کتا مرے تو اسے کھینچ کر ڈالا جاتا ہے. ماں تڑپ اٹھی بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ پوری قوم کو بتایا جا سکے کہ گنہگار کی موت کا انجام دنیا میں یہی ہونا چاہیے، اس سے بہتر اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو یہ بتا دو تاکہ مجھے دیکھ کر اور دوسرے نوجوان سدھر جائیں کہ گناہوں پر جس کی صبح شام ہوتی ہے اس کی موت اسی طرح سے ہونی چاہیے، اس کا جنازہ ایسے ہی نکالنا چاہیے. ماں اس کی باتیں سنتی رہی، روتی رہی اور اس نے وعدہ تک لے لیا اپنی ماں سے کہ تم رسی لاؤ گی، میرے پیر کو باندھو گی. ماں ہاں کہتی رہی اور صبح کا وقت نہیں ہونے پایا تھا کہ بھور میں ہی اس کی روح نکل گئی. وہ تڑپ تڑپ کر بستر پر مر گیا. ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس کی موت کا اعلان نہیں ہوا تھا. دروازے پر دستک ہوئی، خاتون دروازہ کھولتی ہے، دیکھا امام حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر امام وقت کھڑے ہیں. تو آتے ہی انہوں نے کہا اے خاتون کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا وہ بستر پر تڑپ کر انتقال کر چکا ہے. کہا میں آیا ہوں، اسے میں غسل بھی دوں گا، اسے میں کفن بھی پہناؤں گا، اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اور اس کا جنازہ میں پڑھوں گا. کہا وہ خاتون روتی ہوئی کل میں آپ کے پاس آئی تھی یہی ریکویسٹ لے کر، اس کی ایک ہی التجا تھی، آپ نے تو انکار کر دیا تھا. کہا ہاں
مجھے صرف اس کے گناہ معلوم تھے. رات میں جب سویا تو مولا کی طرف سے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا, اے حسن, جسے ہم نے معاف کیا ہے تم کیوں اس سے ناراض ہو, جاؤ اس کے جنازے میں. میں نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا تو پھر احساس ہوا کہ رب ذوالجلال کی رضا اسی میں ہے کہ اس نوجوان کا کندھا دیا جائے, اٹھایا جائے. عزیزان گرامی, یہ واقعہ پڑھنے کے بعد روح مچل گئی. وہ قدیر و جبار خدا ہزاروں پاپ ہونے کے بعد بھی کسی کے جنازے میں امام وقت کو بھی بھیجتا ہے تاکہ اس کی روح کو قرار آ جائے, سکون آ جائے. کون ہے جو ہمارے عیبوں پر ہاتھ رکھ سکے؟ آج کون ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے چھپانے کی طاقت رکھتا ہو؟ میاں, ہم نے جن کو دوست بنایا ہے, اگر ہم اپنے رات کی تنہائی کے گناہ انہیں شیئر کر لیں تو پھر نہ جانے ہزاروں میں ہمیں ذلیل کریں گے, ہزاروں میں ہمیں رسوا کریں گے. ایک تمہارا خالق ہے, ایک تمہارا پروردگار ہے جسے سب ہمارے دلوں کے وسوسے بھی معلوم ہے, ہمارے آنکھوں کی خیانتیں بھی معلوم ہے. لیکن بندہ جب اس سے صلح کرتا ہے, رو کر اس سے صلح کرتا ہے, تو مولا نہ صرف اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے بلکہ اس کے اعزاز میں وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجتا ہے. اسی طرح سے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا, بہت گناہ کرتا تھا. اور اس کے گناہ کیا تھے؟ روزانہ ایک طوائف کے کوٹھے پر رہتا تھا اور روزانہ شراب کی ایک بڑی بوتل خریدتا تھا, بڑی بوتل خریدتا تھا. اور اس کے متعلق پورے شہر میں معلوم تھا اس کے پاس یہ دن بھر کمائی کرتا ہے اور رات کو کسی کوٹھے میں گزارتا ہے اور پھر شراب کی بوتل لے کر کے پتہ نہیں کہیں چلا جاتا ہے. لیکن دیکھیں, اللہ رب العزت کسی کسی کو ایسی قوت عطا کیا ہے کہ وہ بندہ دکھتا تھا لیکن تھا ایسا نہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ وقت جب چلتا ہوا جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کی لاش کو لا کر کے پھینک دیا تھا. کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں, کوئی اٹھانے کو تیار نہیں. تو وہ سفر بادشاہ کا سواری سے گزر رہا تھا تو بادشاہ نے رکوا دیا, پوچھا کہ کس کی لاش ہے؟ کہا گیا فلاں فلاں کی ہے. کہا اس طرح سے پھینکا نہیں جائے گا, اٹھاؤ, اسے دفن کیا جائے گا, مسلمان کی لاش ہے چاہے جتنا بھی گناہ کیا ہو. بادشاہ نے جنازہ پڑھا اور جب دفن کرنے کے لیے گئے اس کی بیوی دھاڑے مارتے ہوئے روتی ہوئی آئی, آج میرے مولا کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہوا. اس بادشاہ نے پوچھا کیسے, کیا بات ہے, ذرا بتاؤ بی بی. اس خاتون نے کہا پورا شہر سمجھتا ہے میرا شوہر زانی تھا, میرا شوہر شرابی تھا, لیکن بادشاہ سلامت بات ایسی نہیں تھی. میرا شوہر صرف قوم کو, اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتا تھا. کیسے؟ کہتی ہے کہ روزانہ وہ کماتا تھا اور جا کر کے کسی ایک عورت جو طوائف ہے اس کے کوٹھے کو رات بھر اجرت پر لیتا تھا. وہ صرف اس لیے لے کر کے بیٹھ جاتا, نہ وہ زنا کرتا تھا نہ اس سے ملاقات کرتا تھا, بلکہ اس کو خاموش ایک کونے میں بٹھاتا تھا اور کہتا کہ یہ پوری رات کی اجرت میں نے دی ہے. اور پھر صبح اٹھ کر کے خوشی سے یہ آتا کہ کئی گاہکوں کو میں آنے سے روک دیا, کئی گراہک کو میں اس کے کوٹھے پر آنے سے روک دیا. اکثر اپنے پیسے اس طرح سے خرید کر کے لوگوں کو آنے سے روک دیتا اور شراب کی ایک بوتل روز خریدتا, لے جا کر کے نالی میں بہا کر آتا اور مولا سے کہتا مولا تیری کائنات سے میں نے تھوڑا سا گناہ کم کرنے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ معاملات کون جانتا ہے؟ جب وہ گھر آتا اس کی بیوی سمجھاتی قوم تو تمہیں زانی اور شرابی کہہ رہی ہے, تم کیا یہ سب کام کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا تھا قوم اگرچہ مجھے زانی اور شرابی کہہ رہی ہے, کوئی مجھ کو میرا جنازے کے لیے بھیجے گا. وہ زندگی میں کہہ کر کے مر گیا. اس کی خاتون کہتی ہے میں نے اس کی لاش کو لوگوں کے حوالے جو کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے, ہاں کیا رب تعالی حقیقت میں اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا. جس وقت تمہاری سواری آئی اے بادشاہ میری روح پکار اٹھی. وہ قدیر و جبار خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا. جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے یا اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے اختیار وہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, بے شمار لوگوں نے رب تعالیٰ کو منا لیا اپنی زندگی میں اور اس سے اپنی معافی بھی کروا لی. لیکن آج جو ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے. جو جا چکے ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے,
ان کو کہاں رکھا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے کچھ نیکیوں کی بنیاد پر آرام و سکون کی نیند دے دیا ہوگا. کچھ وہ ہوں گے جو عذاب میں جھلس رہے ہوں گے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ قبر میں جو تپش ہوگی، آج ہم 40 ڈگری پر چلاتے ہیں، ہائے گرمی ہائے گرمی، ہم بنا اے سی کے رہتے نہیں. میں نے ایک روایت یہ پڑھی کہ قبر میں جو دہکایا جائے گا آگ میت کے لیے، اگر اس سے 12 میٹر دور کوئی ایک بڑا جانور بیل یا بھینس گزار دیا جائے، اس سے 12 میٹر دور، تو وہ بھون کر کے کباب بن جائے گی. وہ پورا جانور کباب بن جائے گی. اس تپش میں ہمیں قبر میں قیامت تک کا انتظار گھڑیاں گن گن کر کے کرنا ہے. میرے عزیزو، کیا یہ تمام چیزیں ہمارے عبرت کے لیے نہیں ہیں؟ اب بھی اگر وہ نوجوان قوم جنہوں نے گناہوں کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے، لذتوں کو یہ سمجھ رکھے کہ یہی کل زندگی ہے، آنکھیں صرف ہمیں عورتوں کو تارنے کے لیے، صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، جو یہ بے لذت گناہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک زخم چھوڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک میں ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا. صبح سے لے کر شام تک ہم نے حلال بیویوں سے بھی دوری اختیار کر رکھی تھی، شہوت سے بھی ہمیں ان روزوں نے بچا رکھا تھا. قرآن پاک جو کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ قرآن کو اٹھا لیے تھے، ہاتھوں میں لے لیا تھا. کیا ہماری اسی مسجد میں نہیں دیکھتے آپ روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تک مسجد گونجتی رہتی تھی تلاوت قرآن سے؟ اور وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کبھی زندگی میں پورا ختم نہیں کیا، وہ آج کل ختم قرآن کے قریب ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھتے آئے، اور کل ان کا ختم قرآن بھی اللہ وہ محفل نصیب کرے. میرے عزیزو، 1-2 نہیں، تقریباً 200 یہاں پر، 300 اوپر، اور عورتیں، یہ سب قرآن پڑھنے کا جو ماحول کس نے ہمیں دیا؟ اسی پاک مہینے نے، اسی پاک رمضان نے. اور پھر اس کے جو برکات ہیں، اس کے اور جو انعامات ہیں، اس میں ایک یہ ہے یونٹی اس نے دیا تھا، ہمیں اتحاد ہمیں دیا تھا. ہم نے ایک دوسرے سے جھگڑنا چھوڑ دیا تھا. ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں اٹھتے تھے. دوسرے دنوں میں دل سخت ہوتے ہیں، رمضان میں دل نرم کر دیے جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی سیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان نے عطا کیا تھا. اے میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کاملین دھاڑے مار کر کے روتے تھے جب رمضان رخصت ہوتا، اور یوں کہتے کہ اے مولا، اگر ہماری زندگی کا خاتمہ تو نے لکھا ہے تو بس رمضان ہی میں عطا کر، رمضان ہی میں عطا کر. روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو. ہم تو یہ دعا کرتے ہی ہیں کہ باری تعالی ہمیں ماہ پاک میں موت نصیب فرمائے، اور جو اس رمضان میں انتقال کر گیا اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عظمیٰ ہے کہ مولا اسے قبر کے سوالات سے محفوظ رکھتا ہے. اسے قبر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ سب احسانات، یہ سب برکات رمضان کی ہیں. تم 1 رکعت پڑھتے تھے، مولا 70 گنا اس کا ثواب. تم 1 روپیہ خیرات کرتے، 70 بڑھا کر کے دیے جاتے. کیا بات ہے، رمضان یہ سب ملنے کو ہے. ہم جس چیز کی بھی نیکیاں کر رہے تھے ہمیں 2 گنا نہیں، 6 گنا نہیں، 70 گنا مل رہے تھے ہر چیز. ہائے افسوس، ہم نے کھیلوں میں اس رمضان کو گزارا ہے، ہم نے اوقات کو ضائع کیا ہے، ہم نے رمضان المبارک کو ایسے ہی کیئرلیس کیا ہے جیسے اور دنوں کی طرح. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رات بھر کیرم کھیلنے کے لیے رمضان کی راتوں کو لائٹنگ کرتے تھے. ان لوگوں کا کیا ہے جو پورے رمضان المبارک میں رات صرف شب باشی کرتے ہوئے اس لیے گزارتے کہ آؤ چند لوگوں کی غیبت کریں، چند لوگوں کی برائیاں سنیں. ان کے لیے یہ رمضان وعید بن جائے گا قیامت کے دن. جس کے حق میں، جس کی شفاعت کرنے کے لیے رمضان آ گیا، پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کی شفاعت مقبول ہے. رب تعالیٰ اس کی شفاعت پر کئی لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، بخشوالو مولا تعالیٰ کے حضور اپنے وہ تمام عیبوں کو اس کے سامنے رکھو. یقیناً اس رمضان کی جو برکات تھی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان نے ہمیں رونا سکھایا تھا. ہم تو صرف اپنی چیزوں کے کھونے پر رونا جانتے ہیں، ہم تو اپنے مال کے گم ہونے پر رونا جانتے ہیں، لیکن یہ پاک مہینہ ایسا ہے
جو اپنے مولا سے دوری پر بھی ہمیں رلا دیتا ہے. رات کی تنہائیاں ہمارے ذکر کی شبوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں, یہاں سجدوں میں دل کیوں تڑپ اٹھتے ہیں, روح کیوں کانپتی ہے. یقیناً یہ ماہ پاک ہمیں رب تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک ایسا درس دیتا ہے کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب جبار خدا کی محفل میں ہم بھی کھڑے ہیں. اور برکت رمضان کی, میں تو صرف یہی کہتے جا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں رمضان نے دی تھی, صرف اس لیے کہ تمہیں احساس ہو کہ کیا چیز ہم کھو رہے ہیں, کیا چیز ہم سے جا رہی ہے, کون سی چیز ہم سے رخصت ہو رہی ہے. رمضان نے ہمیں ایک چیز اور خاص دی تھی, وہ یہ ہے بار بار دعا کرنا, بار بار مانگنا, رب تعالیٰ سے بار بار سوال کرنا. اتنی دعائیں کون سے مہینوں میں کی جاتی ہیں؟ افطار سے پہلے دعا, سحری کے بعد دعا, نمازوں کے بعد دعا, سونے کے وقت دعا, تراویح میں ہر 4 رکعت پہ دعا, پھر ختم ہونے پر دعا. یہ تمام دعاؤں کا ذخیرہ کرے بندہ, مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے مولا سے, اور رب تعالیٰ کو ایسے سائلین بہت پسند ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے اسے دے دیا جائے گا, اگر دنیا میں نہیں تو قیامت میں اس کا اجر اسے دے دیا جائے گا. اور جو نہیں مانگتا مولا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی, اسے اب میری ضرورت نہیں رہ گئی. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیا ہم نے رمضان میں بہت نہیں مانگا اللہ سے؟ بہت ہم مانگتے رہے. تو یہاں عاجزی بھی رمضان نے ہمیں دیا, انکساری ہمیں رمضان نے سکھایا تھا, خود غرضی نہیں منکسر المزاج بننا ہمیں رمضان نے سکھایا تھا. ہم بار بار رب ذوالجلال کے حضور شرمندگی کا احساس بھی کرتے رہے, اور جب بھی افطاری کے وقت بیٹھتے تھے کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا دن بھر میں جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا ہے, قبولیت تیری شان پر ہے, قبولیت تیرے ذمہ کرم پر ہے. کیا ہم یہ نہیں کہتے تھے مولا جانے انجانے میں ہم سے خطائیں ہو چکی ہوں گی, تو اسے درگزر کر دے. یقین ہے جو بندہ اتنی مرتبہ رب تعالیٰ سے لگا ہوا تھا, اب مجھے بتاؤ جہاں یہ رمضان کا سورج غروب ہوا کون سی افطاری میں دعائیں ہوں گی, کون سے افطاری میں دعائیں ہوں گی, کون سی سحری میں اٹھ کر کے مولا سے مانگا جائے گا. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عبادت کون سے وقت میں ہے؟ فرماتے ہیں سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے جب سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں, کوئی بندہ اٹھ جائے اپنے بستر سے اور مولا سے مانگے. رب تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ عبادت ہے, اور یہ عبادت صرف رمضان کے حصے میں آتی ہے. یہ صرف رمضان کے حصے میں سحری میں اٹھتے ہیں. سحری میں اٹھتے ہی لوگ جلد جلد اپنے اپنے ناشتوں سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوتوں میں مشغول ہیں, کئی ایسے ہیں جو اٹھتے ہی پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں. بتاؤ یہ تہجد کا موقع رمضان کے علاوہ کہاں ملتا ہے؟ میرے عزیزوں بہت بڑی بڑی نعمتیں جو پاکیزہ ماہ نے ہمیں دیے تھے وہ چند ہی سانسوں کے بعد اب ہم سے ختم ہونے کو ہیں. عید کے دن کا انتظار وہ کر رہا ہے جسے ناچنا ہو, جسے خوشیاں منانا ہو. ہم تو عید کا انتظار نہیں کر رہے, مولا کی بخشش کا انتظار کر رہے ہیں. اے رب ذوالجلال اس وقت تک ہم پر سے رمضان کو نہ ہٹا جب تک ہمارے نام کی مغفرت کا اعلان نہ ہو جائے, اور آخری راتوں میں بھی اگر ہم بخشے گئے تو مولا یہ اس کا فضل و کرم احسان عظیم ہے. اے میرے عزیزو آج کے دن کی ایک اور خصوصیت ہے. آج پوری دنیا میں عالم اسلام میں یوم القدس کے نام سے لوگ ایک دن مناتے ہیں. جمعۃ الوداع کو بیت المقدس کا دن منایا جاتا ہے, یوم القدس. یہ احساس دلانے کے لیے کہ آج قدس پر جو یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. قدس کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے, اور ہم بازیابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو رہتے ہیں. رب ذوالجلال ہمارا قبلہ اول ہمیں پھر سے عطا کرتے ہیں, یہودیوں کے پنجوں سے اسے آزاد کرے. وہاں پر جو بچے ہیں, وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں جو بلکتی ہیں, اللہ ہم ابھی سفر سے وہاں کیا ہے جارڈن تک تو میں گیا, ان ظالموں نے مجھے بیت المقدس کے داخلے سے روک دیا تھا, مسجد اقصی میں جانے سے مجھے روکا گیا تھا. خیر ظالموں کی آج حکومتیں ہیں, لیکن وہاں کے غربا اور مساکین کو ہم نے دیکھا ہے جو مصر میں بھی آئے ہیں, جارڈن میں بھی آئے ہیں. ان کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ موت کسی بھی وقت ان کے سر پر ہے, کبھی بھی ان کے وقت پر ہے, سر پر ہے. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے ہاں موت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تلواروں کے سائے میں ہم کہتے تھے کہ نمازیں پڑھتے ہیں,
मुजाहिदीन, लेकिन वहां देखने को मिलता है उनके सरों पर यहूदी गासिब बंदूक ताने खड़े रहते हैं। वो उनकी बंदूकों को साइड में लगाकर सजदे में चले जाते हैं। वो रुकू करते हैं, उनके सरों पर इस तरह बंदूक ताने हुए सिक्योरिटी गार्ड यहूदियों के खड़े रहते हैं। छोटे से बच्चे हमने देखा बंदूक को यूं हटाए और रुकू में चले गए, सजदे में चले गए। हमने उनकी जवां मर्दी को देखा। और आज उनके लिए भी दुआ का वक्त है मेरे अजीजों, जो मुल्क शाम में बिला कसूर के मारे जा रहे हैं, बगैर किसी सबब के मारे जा रहे हैं। अमेरिका और उसके दहशतगर्द हामी जितने मुल्क हैं, इन सबों ने मुल्क शाम को एक ट्रायल गाह बनाया है। नया बम बना करके वो आजमाते हैं कि कितना ये काम करता है। निहत्थे बच्चों को तकरीबन 8 से 10 लाख घर वहां के उजड़ चुके हैं। 8-10 लाख कोई माना रखता है? इतने घर उजड़ चुके। कितनी माएं ऐसी हैं जिनको उनके बच्चों की खबर ही नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके वालिदैन की खबर नहीं, वो जिंदा है भी या नहीं। और हमने देखा जॉर्डन में अभी रिफ्यूजी कैंप लगाया गया है, जो सीरिया के मुल्क शाम के निहत्थे मजलूमों पर जो जुल्म हुआ, वहां से वो बेघर किए गए। इतना बड़ा कैंप है जहां तक नजर डालो। और कैसा कैंप है? कपड़े की झोपड़ियां डालकर उन्हें दी गई है, पनाह में रखा गया है। सख्त चिलचिलाती हुई धूप में वो सिर्फ कपड़े की एक झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज उम्मत मुस्तफा आजमाइश के दौर में है। हमने जो नियामतें खाई और आराम से सोए, हमने अगर उनका एहसास नहीं किया तो कैसा इस्लाम हमने लिया है? कैसे मुसलमान? अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। पूरे मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आना चाहिए। आज कुद्स रो रहा है, किसी सलाहुद्दीन का इंतजार कर रहा है। कुद्स आज फिर से किसी उमर इब्न खत्ताब के इंतजार में है। हम में कौन पैदा होगा? यहां तो बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है। बोलो तो उसे मार दिया जाए, दबा दिया जाए, कैद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। मेरे अजीजों, आज जुल्म के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। सबको अपनी हिफाजत पड़ी है। काहे के लिए मुसीबत में अपना सर डालें खामखा बोल करके? अगर ऐसा ही रहा तो फिर वही हाल हमारा होगा जो मैं बारहा कहा करता हूं। जो फार्म मुर्गियां होती हैं, बहुत सारी पिंजरे में बैठी होती हैं, कस्साब एक एक को निकालता है, काटता है, कोई मुर्गी वावेला नहीं मचाती, कोई मुर्गी चीख पुकार नहीं करती। वो मुर्गियों को कत्ल होते हुए देखती रहती और अपने चरने में मसरूफ होती है। यही हाल आज हमारा है। हम दूसरों के कटते हुए देख रहे हैं, किसी की कोई आवाज नहीं निकलती, कोई कहीं से पुकारता नहीं। ये तमाम इस्लामी ममालिक पर जो बैठे हुए बादशाह हैं, इन सबको यहूदियों के सांप ने डस रखा है। यहूदियों का जहर इनके जिस्मों में है। ये क्या बोलेंगे? इनकी जुबान में यहूदियों ने अपना गुड़ और शक्कर रखा है। मेरे अजीजों, इन सब का इंतजार न करो, बस बारगाह इलाही में हम तौबा करके हमसे जितना हो सके हम मजम्मत करें और एक मैसेज दें कि हम जुल्म के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा हम जुल्म के खिलाफ होंगे। चाहे जालिम हम में से हो, चाहे जालिम किसी और कम्युनिटी से हो, हम जुल्म के खिलाफ हैं। मुसलमानों में अगर कोई जालिम खड़ा हुआ, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, और अगर काफिरों में से कोई जालिम खड़ा है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। आज यौमुल कुद्स है, दुआ भी करे मौला ताला निहत्थे मजलूम मुसलमानों को, खास तौर पर फिलिस्तीन, इराक, शाम, यमन के मुसलमानों पर रहम फरमाए। करीम खुदा रहम रहीमीन, मौला ये जुम्मतुल विदा तेरे दरबार में हाथ उठाने की अब हिम्मत नहीं मौला। ऐ करीम खुदा, तुझसे वो लोग मांगे जिन्होंने तुझे राजी किया हो। मौला, दुआ करने का हक उसको है जिसने तेरा कुरान सही पढ़ा। दुआ करने का हक उसको है जिसने अपने सजदों में तुझे याद किया हो। ऐ रब्बे जुल जलाल, हम किस हिम्मत के साथ तेरे दरबार में हाथ उठाए जिन्होंने सिर्फ रात के गुजरने का इंतजार किया, धूप लगती तो इफ्तार के इंतजार में बैठे रह जाते। ऐ करीम खुदा, हमने दर्दों का एहसास कम किया है, सिर्फ अपने खाने का इंतजार ज्यादा किया। इलाहुल आलमीन, सुना है तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, तू अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ करीम खुदा, आज जब हम भूखे होते, हमारी मां 70 बार हमसे पूछ लेती है, बेटा खाया या नहीं खाया।
ہماری بھوک کو ہماری ماں برداشت نہیں کرتی. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم نے بھوک اور پیاس جو برداشت کی فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیری رضا کے لیے. الہ العالمین، ہم تیرے دربار میں نیکیوں تو کچھ لا نہ سکے، آج کے اس جمعۃ الوداع میں ہمارے 2 آنسو بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. مولا، جن کی آنکھیں آج بھیگی ہیں ان کی آنکھوں کو تو آگ حرام فرما دے، جہنم کی آگ ان سب کے لیے حرام فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، یہ رمضان جو ہمیں رونقیں بخشتا تھا، جس کے اجالے تھے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح تھیں، جس کی سحری، جس کی افطاریاں ہمیں ایک سرور بخشتی تھیں، ہم بڑے شوق سے اسے سجاتے تھے. مولا، کلام مقدسہ ہم بغیر کسی اکتاہٹ کے سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. اے رب ذوالجلال، تیرے کلام کی وہ مقدس آیات کبھی یاسین کی شکل میں، کبھی رحمان کی شکل میں، کبھی کہف کی شکل میں، کبھی ملک کی شکل میں، جو کچھ بھی ہم تلاوت کرتے تھے مولا، ایک احساس ہوتا تھا کہ تیرا میسج، تیرا پیغام براہ راست بندوں کو جو آیا ہے. اے رب ذوالجلال، اب اس ماہ مبارکہ کو جو ہم سے ختم کیا جا رہا ہے، اگر یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو مولا، بغیر بخشے ہوئے رمضان کو ہم سے ختم نہ فرما. الہ العالمین، آج ہماری آنکھیں اس لیے دکھ رہی ہیں کہ کہیں اس رمضان میں بھی تیرا یہ اعلان آ گیا کہ فلاں نہیں بخشا گیا ہے، فلاں کا بیٹا مردود ہے، اس کے روزے اس کے منہ پر مار دو، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دو. اے رب ذوالجلال، وائے حسرتا، وائے محرومی، ہم پھر کس کے دربار میں اپنی شکایت لے کر جائیں؟ ہم کس کے دربار میں اپنی شکایت کریں؟ الہ العالمین، گندے نکمے جیسے بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اب یہ بتا ہم اپنے داستان غم تیرے علاوہ کس کو سنائے؟ تجھ سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ تجھ سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اے رب ذوالجلال، آج تجھے جمعۃ الوداع کی عزت کی قسم، آج تجھے تیرے شان ستاری کی قسم، آج تجھے تیرے شان غفاری کی قسم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہاتھوں کے نیچے گرنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے. ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری روح کا قرار بنا دے، ہمارے گناہوں سے آزادی کا سبب بنا دے. الہ العالمین، دنیا ہمیں ہر طرح کے گناہوں کی دعوت دیتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں سے گناہ، کبھی ہمارے ہاتھوں سے گناہ، کبھی ہمارے پیروں سے گناہ، کبھی ہمارا پیٹ حرام کھانے کی خواہش کرے، کبھی زبان ہمارے چٹخارے بھرتی ہے. الہ العالمین، ایک میں کمزور کتنے گناہوں سے لڑتا رہوں. الہ العالمین، اگر تیرا فضل نہ ہو تو یہ دنیا کب کے ہمیں گناہوں سے مار دے گی. مولا، اے رب ذوالجلال، اس کے دامے فریب سے ہم سب کو آزاد فرما دے، اس کے چنگل سے، اس کے زلزلے سے، اس کے دلدل سے ہمیں آزاد فرما. کریم خدا ارحم الراحمین، بوڑھوں پر بھی رحم فرما، بچوں پر بھی رحم فرما، جوانوں پر بھی رحم فرما، عورتوں پر بھی رحم فرما. مولا، اس ماہ مبارک میں تیرے لیے جو بستر پر پڑے ہوئے مریض تیری بارگاہ میں آس لگائے بیٹھے، کچھ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہے مولا، اگر ان کے حق میں صحت بہتر ہو تو انہیں شفا عطا فرما دے، اگر ان کے حق میں صحت بہتر نہ ہو تو بہتر معاملہ فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، کچھ ہمارے پاس چھوٹی سی بچیوں کی درخواستیں آئی ہیں. 6 سال کی بچی جسے پورے ہاتھ کا کینسر. اے رب قدیر، ایک غریب گھر جو کینسر کے علاج کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. ارحم الراحمین، اگر وہ تیری آزمائش میں ہے تو مولا ہم کمزوروں سے تو آزمائش نہ لے، ہم کمزوروں سے تو امتحان نہ لے. قدیر و جبار خدا، تو نے تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ارحم الراحمین، ہمارے کمزور جسم تیرے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں. مولا، بے سبب بے حساب ہم کو بخش کر کے جنت عطا فرما. اے رب ذوالجلال، اخیر میں صرف اتنی التجا ہے، ہم نے وہ آنکھیں رکھی تو نہیں ہے کہ سوال کرے، مگر پھر بھی تیری کریمی کی شان پر ہم آس لگائے صرف اتنا سوال کرتے ہیں، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ان آنکھوں کو ایک بار جمال مصطفیٰ عطا فرما دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما. وصلی اللہ تعالی علی
خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔